آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس کو ففتھ جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس میں جنگ لڑنے کا روایتی طریقہ کار یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اب جنگیں میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے مخالف ملک پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن وار پھیلا کر اس ملک کی عوام کو نفسیاتی طور پر احساس کمتری کا شکار کر کے ان کے ذہنوں کو ورغلاتے ہیں۔ اس جنگ کے سب سے اہم ہتھیاروں میں سوشل میڈیا اور اس کے مختلف آلات، مثال کے طور پر اخبارات، ٹی وی، ریڈیو، سفارتکاری اور پراکسیز وغیرہ شامل ہیں، جن کے ذریعے جھوٹ پر مبنی زور و شور سے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو اپنی ریاست اور بالخصوص افواج کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ بھارت نے امریکہ کی 2001 میں افغانستان میں جنگ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام اور دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے بڑے زور و شور سے مس انفارمیشن اور فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا، اور بدقسمتی سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک بھارت سے معاشی مفادات کی وجہ سے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے۔ حالانکہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنا اور دہشت گردی کے خلاف کافی جانی و مالی نقصان کا سامنا کیا، جس میں تقریباً 70,000 معصوم جانوں کی شہادت اور تقریباً 126 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب لانچ کیا اور دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ آج افواج پاکستان کی لاتعداد قربانیوں کی بدولت مملکت خداداد پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہے، اور بھارت کے اس مکروہ چہرے کو حال ہی میں یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی رپورٹ نے بے نقاب کیا ہے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک آزادانہ NGO ہے، اور اس ادارے نے انڈین کرونیکلز کے نام سے 9 دسمبر 2020 کو ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق بھارت پچھلے 15 سالوں یعنی 2005 سے 750 جعلی اور فیک ویب سائٹس اور 10 سے زیادہ جعلی NGOز کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر ایک وسیع عالمی ڈس انفارمیشن منصوبے اور بھارتی مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا، جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھارتی نیٹ ورک بین الاقوامی سطح پر برسلز میں یورپی پارلیمنٹ اور جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق CUNHR کے فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ برس 2019 کو بھی اسی ادارے نے 65 ممالک میں بھارتی مفادات کے لیے کام کرنے والے 265 مربوط جعلی مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کیا تھا، جس میں متعدد مشتبہ تھنک ٹینکس اور NGOز بھی شامل تھیں۔ اس ریسرچ کے مطابق اس نیٹ ورک کا اہم حصہ سری واستو گروپ ہے، جس کی رسائی تقریباً 106 ممالک اور 9 خطوط تک ہے۔ اس نیٹ ورک نے EU کرونیکلز کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی، جس کی رسائی یورپی پارلیمان کے نمائندوں تک حاصل تھی۔ اس سائٹ پر باقاعدگی سے یورپی پارلیمان کے ممبران نے پاکستان مخالف مضامین لکھے، جو کہ ANI پر EU کرونیکلز کے حوالے سے شائع کر کے پورے بھارت میں پھیلائی جاتی تھیں۔ یورپ میں جن جعلی تنظیموں کے ذریعے پاکستان مخالف جتنے بھی مظاہرے اور احتجاج ہوتے رہے ہیں، ان کی پشت پناہی سری واستو گروپ کر رہا تھا۔ انہی ایونٹس کو فیک ویب سائٹ کے ذریعے کوریج ملتی تھی، اور انہی خبروں اور ویڈیوز کو ANI کے ذریعے آگے پھیلایا جاتا رہا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر الافلپ نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل کسی نیٹ ورک میں اتنی ہم آہنگی نہیں دیکھی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے اس نوعیت کا اتنا بڑا نیٹ ورک اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال اس نیٹ ورک کے بارے میں تحقیقات سامنے لانے کے باوجود اس نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط اور با اثر نیٹ ورک ہے۔ بھارت ان جعلی ویب سائٹس اور فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں منظم پروپیگنڈا، عوام کو افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اکسانے کے ساتھ ساتھ لسانی، صوبائی اور فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ محب وطن پاکستانی جب سوشل میڈیا پر ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بھرپور جواب دیتے ہیں، تو ایسے اکاؤنٹس بغیر کسی نوٹس کے بند بھی کروا دیے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے اپنی پریس کانفرنس میں کھل کر پوری دنیا کے سامنے بھارتی جھوٹ اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا۔
وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ اقوام متحدہ میں کام کرنے والے انٹرنز کو ان جعلی NGOز میں استعمال کیا گیا اور اخبارات میں بھی چھپوا کر فری بلوچستان کے بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ بلوچستان کے لوگ نہیں کر رہے تھے، یہ بھارتی فنڈنگ پر چلنے والے اس قسم کی آرگنائزیشن کر رہی تھیں۔ اس طرح یہ جعلی نیوز آؤٹ لیٹس نہ صرف بھارت نے بنائے بلکہ بھارت نے انہیں فنڈنگ بھی کی، جس کا مقصد یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے نظام کو غلط معلومات دینا اور ان معلومات کے ذریعے سے اپنے غلط مقاصد حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے 4 نومبر کو وزیر خارجہ اور DGISPR مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نہ صرف پشت پناہی بلکہ دہشت گردوں کو مالی امداد کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے تھے۔ پاکستانی قیادت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دنیا کی کئی دیگر بڑے بڑے ممالک کے نمائندوں کو بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں پر مشتمل ڈوزیر بھی پیش کیے ہیں۔ اب یہ حقیقت دنیا پر عیاں ہو چکی ہے کہ بھارت دہشت گردی اور پروپیگنڈا وارفیئر کا سرپرست اور سہولت کار ہے، اور اس نے پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار لانچ کر رکھی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد پاکستان کو یہ مسئلہ یورپی یونین کے سامنے بھی اٹھانا چاہیے کہ کس طرح بلواسطہ یا بلا واسطہ یورپی پارلیمان کی ممبران بھارتی ایما پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کا حصہ بنے رہے ہیں۔ واضح ثبوتوں کی روشنی میں عالمی برادری پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بھارت سے معاشی مفادات کو پس پشت ڈال کر اس بات پر غور و فکر کریں کہ آج پورے خطے کا امن بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا نظریہ کی بدولت داؤ پر لگ چکا ہے۔ اگر اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تو یہ خطہ تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا، اور یہ آگ صرف اسی خطہ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔